السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں کچھ ان کے سوالات لے کر میرے پاس آئے تھے اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ یہ مجھ تک پہنچے اور سوالات لے کر اپنے ڈاؤٹس کلیریفائی کرنے کے لیے مجھ تک پہنچے۔ میں نے چاہا کہ یہ سوالات صرف ان کے نہیں ہیں بلکہ یہ کئی لوگوں کے ذہن میں بھی یہ اشکالات آ سکتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ان تک پرسنل نہ رہیں، پبلک کر دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے عوام کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو۔ تو میں اب محمد فیضان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو وہ سوالات لے کر آئے ہیں وہ اپنے سوالات پوچھنا شروع کریں تاکہ میں جوابات دے سکوں۔ حتی الامکان جتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کوشش کروں گا کہ مدلل اور مفصل انداز میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا جوابات دے سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فیضان صاحب۔ جی حضرت، میں اپنے سوالات لکھ کے آیا ہوں۔ پہلی بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اہم سوال ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی جو تعریف ہے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی تعریف کی ہے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں وہ ہمیں واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ تو ولی کی سب سے بڑی جو نشانیاں ہیں، جو منفرد جو علامات ہیں، وہ ہیں دو نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، ایمان، اور دوسری چیز ہے تقوی۔ ایمان اور تقوی، عمل صالح، یہ دو چیزیں ولی میں نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اب جس کے اندر ایمان ہو، عمل صالح نہ ہو، تقوی نہ ہو، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ آپ کوئی شخص اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے یا کوئی اور اس شخص کو ولی کہتے ہیں، اس کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہے، روزوں کی پابندی نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، شریعت کی پابندی اس کے اندر نہیں ہے، اوامر و نواہی کی پابجاہی نہیں کرتا، اور شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی نشانی ایمان ہے، اور کامل ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہوتا ہے۔ فاسق ولی نہیں ہو سکتا، گناہ کبیرہ کرنے والا کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کی پہچان ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کے اندر تقوی ضروری ہو، تقوی ہو، اور اس کے اندر اب کوئی اس کو ولی کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو کیونکہ اس کے اندر تقوی ہے اور ایمان جیسی عظیم نعمت ہے۔ اور ایمان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عقائد اہل سنت و جماعت۔ عقائد اہل سنت و جماعت یہ ایمان کا دوسرا نام ہے۔ وہ سنی صحیح العقیدہ ہی نہیں ہے تو ولی نہیں بن سکتا۔ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہو اور اس کے ساتھ تقوی ہو، تو یہ ولی ہونے کی علامت ہے۔ ولی وہ نہیں جو رنگ برنگے کپڑے پہن لیں، لمبے بال چھوڑ لیں، 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لیں، اور چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کے داڑھی کو تراشتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، فاسق معلن ہے، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تو ولی ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت میں اب یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ولی بننے کے لیے کوئی کرامت ضروری ہے؟
بالکل نہیں. ولی ہونے کے لیے جو ہے کرامت شرط نہیں. ولایت کے لیے جو ہے کرامت شرط نہیں ہے. ولایت کے لیے جو ہے شریعت کی پابندی جو ہے شرط ہے. پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ. شریعت پر استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. یعنی شریعت کی مسلسل پابندی، شریعت کی جو ہے اس ایک مستقل جو ہے پابندی جو ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. کرامت یہ نہیں، اصل کرامت یہ نہیں کہ وہ پانی پر چل جائے، ہوا میں اڑ جائے اور جو ہے آگ کے اندر چلا جائے. یہ سب جو ہے کرامت، تو یہ جو ہے اگر ولی سے جو ہے یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو کرامت کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ خلاف ورزی کر رہا ہے شریعت کے اور پانی پر چل کر بتا رہا ہے تو وہ جو ہے کرامت نہیں بلکہ استدراج کہتے ہیں اس کو. اور سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ شریعت کی پابندی ہے. اب شریعت کی جو پابندی کرتا ہے تو اس کو ولی لوگ نہیں سمجھتے. جو ڈھونگ کرتا ہے، جو شعبدہ بازیاں کرتا ہے اور طرح طرح کے تماشے کرتا ہے، لوگ اس کو جو ہے کرامت کا نام دے دیتے ہیں. تو کرامت ضروری نہیں ہے. ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. کرامت شرط ولایت نہیں ہے. بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں، بہت سے صحابہ اکرام ایسے گزرے ہیں، بہت سے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن سے ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت پر استقامت حاصل کرے، شریعت پر پابندی کے ساتھ جو ہے عمل کرے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے بقول پیران پیر. جی جی جزاک اللہ. حضرت میں اب یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. لوگ جو ہے ایک مینٹالٹی سوسائٹی میں، سماج میں جو ہے یہ کریٹ کر لیے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت ہی کا باطنی پہلو جو ہے طریقت ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طریقت شریعت سے ٹکرائے اس طریقت کو جو ہے اٹھا کر پھینک دو، کیونکہ طریقت شریعت سے ٹکراتی ہی نہیں ہے. شریعت کے خلاف طریقت ہوتی ہی نہیں ہے. شریعت کا علم عین کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، بلکہ شریعت کا علم، طریقت کا علم جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراو نہیں کرتے، بلکہ شریعت ہی کا باطن طریقت ہے. شریعت پر ہم گہرائی کے ساتھ اگر غور کریں گے، شریعت کے سمندر میں ہم جب غوطہ زن ہو جائیں گے تو ہمیں طریقت کے موتی ملیں گے. تو شریعت ہی کا باطن طریقت ہے. اب جو باطن کو پانا چاہتا ہے ظاہر کو چھوڑ کر، اسے باطن ملے گا ہی نہیں جی، کیونکہ باطن کو پانا ہے تو پہلے جو ہے ظاہر کو پانا ہوگا. اب شریعت پر عمل کرنے کے بعد ہی وہ طریقت کا اصل جو مقصد ہے وہ پا سکتا ہے. تو یہ ایک مینٹالٹی جو ہے لوگوں میں بہت عام ہو چکی ہے، اور نوجوان طبقے کے لوگ اکثر جو ہے اسی وجہ سے جو ہے دور ہوتے ہیں طریقت سے، کیونکہ طریقت کو الگ بتایا جاتا ہے شریعت سے. بالکل ایسا نہیں ہے. یہ پیری مریدی کو جو ہے بدنام کرنے کی باتیں ہیں، تصوف کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں. طریقت اور شریعت ایک دوسرے سے جدا نہیں، بلکہ طریقت جو ہے شریعت کی غلام ہے. شریعت جو ہے کیا ہے؟ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو ہے اسی کا باطن کیا ہے؟ طریقت ہے. طریقت غلام ہے شریعت کی، اور شریعت کے بغیر طریقت پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. جی جزاک اللہ. حضرت میں اب یہ سمجھنا چاہتا ہوں اگر یہ ایسا ہے تو پھر پیری مریدی کا اصل مقصد کیا ہے؟ پیری مریدی کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یافت ہے، اللہ کو پانا ہے. اور تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، یعنی دل کی صفائی، قلب کی صفائی، نفس کو جو ہے پاکیزہ کرنا، مطہر کرنا، پاک و صاف کرنا، یہ طریقت کا اصل جو ہے مقصد ہوتا ہے. اور جو سب سے اہم چیز ہے طریقت میں آنے کے بعد، سالک جو ہے، یعنی جو سلوک طے کرنے والا ہوتا ہے، جو طریقت کا راستہ اپنا کر طریقت کے راستے پر جو چلتا ہے، اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. تو طریقت کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کو پائے. اور اللہ کی ذات کو بھی کیوں پانا چاہتا ہے وہ سالک؟ اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے معبود کو جو ہے راضی کر سکے. معبود کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا جو ہے یہ اصل طریقت کا مقصد ہے. اب اگر یہ کہیں گے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، تو
تو وہاں اللہ راضی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ شریعت کے ساتھ ساتھ ہمیں طریقت کو اپنانا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ طریقت میں آنے کے بعد شریعت کو چھوڑ دیا جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون پیر ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جو ہے پیر بن سکتا ہے؟ وہ پیروں کے بھی پیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقام کے بعد حضور کا مقام ہے وہ مخلوق میں، سمجھ میں بات۔ تو وہ جو ہے آخری دم تک شریعت پر عمل پیرا ہو کر یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ شریعت پر عمل آخری سانس تک ضروری ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو آخری سانس تک جو ہے ہمیں شریعت کی ضرورت ہے، اور طریقت کا اصل پیغام، طریقت کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ شریعت پر پابندی کرتے ہوئے، اللہ کی یاد اور یافت کے ذریعے سے۔ جی حضرت، اب ہم نے جو مقصد سمجھا، اب میں اس بات پر ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں۔ آج کل جو اہل سنت کے جو جماعت کے جو لوگ ہیں، آج کل زیادہ تر گمراہی میں کیوں جا رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر جو ہے دیکھتے ہیں کہ اہل سنت جو اپنے آپ کو جو سنی کہلاتے ہیں، جو سنی کہتے ہیں، وہ جو ہے گمراہی کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ علماء کے طبقے سے دور ہیں۔ علماء جو ہیں وہ جو ہیں اہل علم ہیں، اہل علم کی صحبتوں سے وہ دور ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اہل علم کی صحبت ضروری ہے۔ جب تک آپ اہل علم کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان کی صحبت کو اختیار نہیں کریں گے، آپ کے اندر جو ہے گمراہی رہے گی، اور وہ گمراہی دھیرے دھیرے جو ہے ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے کر جائے گی۔ تو اہل سنت کی جو عوام اکثر و بیشتر ہے، پورے نہیں، تمام نہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء کے قریب رہتے ہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں علماء کے طبقے سے دور ہیں۔ تو گمراہی دور کرنی ہے تو اہل علم کی صحبت میں آنا ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں گمراہی نہیں ہوگی۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت، اب جب آپ نے کہا تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں جو ریپریزنٹیٹیوز کون ہیں اہل سنت و جماعت کے؟ اہل سنت و جماعت کے جو صحیح معنوں میں نمائندے جو کہلاتے ہیں، ریپریزنٹیٹیوز جو کہلاتے ہیں، وہ عوام نہیں بلکہ علماء اہل سنت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو سمجھنا ہے تو اس کو عوام سے نہیں پرکھا جائے گا، اس کو جو ہے علماء سے پرکھا جائے گا۔ علماء کی سنیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اہل سنت کو جو ہے جو پیش کریں گے، جو ریپرزینٹ کریں گے، سنیت کا پیغام جو پہنچائیں گے عوام تک، سنیت کا چہرہ، سنیت کی شبیہ جو پیش کریں گے صحیح معنوں میں، وہ علماء اکرام ہے۔ علماء اکرام ہی اصل میں اہل سنت و جماعت کے نمائندے ہیں، ریپریزنٹیٹیوز ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو اگر سنیت کو پہچاننا ہے، اہل سنت کو پہچاننا ہے، تو علماء سے پہچانیں گے، نہ کہ جہلا سے، نہ کہ عوام سے۔ جی جی جزاک اللہ۔ حضرت، اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پیر کون بن سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ پیر کون بن سکتا ہے؟ پیر بننے کے لیے جو ہے چند اصولی باتیں اس کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر اتنا علم ہو کہ کم از کم اتنا علم اس کے اندر ہو کہ وہ اپنے مسائل کو جو ہے خود قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر سکیں۔ یہ پہلا اصول ہے، پہلی اصل ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہو کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر سکے۔ اور دوسری چیز یہ اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ فاسق نہ ہو، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو۔ اب اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ فاسق، اس کے چہرے پر داڑھی ہی نہیں ہوتی، وہ نمازوں کا ترک کرنے والا ہوتا ہے، وہ پیر بنا بیٹھا ہوا ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا۔ پیر بننے کے لیے وہ فاسق العمل نہیں ہونا چاہیے، فاسق العقیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا عقیدہ بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور اس کا عمل بھی جو ہے فسق و فجور میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ گمراہی پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو فاسق العمل نہیں ہونا چاہیے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو۔ پہلا کیا ہے؟ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ اپنے مسائل کو جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر سکے۔ دوسرا جو ہے اس کا عمل فاسقوں والا عمل نہ ہو۔ تیسرا جو ہے اس کا جو ہے سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل رہے، اور وہ جو ہے اپنے شیخ سے مجاز رہے، یعنی اجازت شدہ رہے،
اپنے شیخ سے اجازت اس کو ملی ہو کہ وہ سلسلہ چلائے اور اس کا سلسلہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک متصل رہے. یہ چند باتیں ضروری ہے پیر ہونے کے لیے. حضرت اب میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج کل درگاہوں میں گمراہی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ درگاہوں کا جو نظام ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کے ہاتھ میں ہے یا جہلا کے ہاتھ میں ہے. جس درگاہ کا بھی نظام جہلا کے ہاتھ میں رہے گا وہاں گمراہی رہے گی، کیونکہ جہاں جہلا رہیں گے وہاں گمراہی ہونا ضروری ہے کہ جہاں گندی چیز ہو وہاں بدبو رہنا ضروری ہوتا ہے. اگر عطر ہو تو خوشبو بھی ضرور ہوگی. اسی طریقے سے جہاں جہل ہوگا وہاں گمراہی ہوگی. تو گمراہی کیوں ہے درگاہوں میں اکثر و بیشتر؟ کیونکہ وہاں کی کا جو نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ جہلا ہیں، اہل علم نہیں ہیں. جس درگاہ کا بھی نظام اہل علم کے ہاتھ میں ہے وہاں پر شریعت کی پابندی ہے، شریعت کے اصولوں پر اس درگاہ کا نظام چلایا جا رہا ہے. جی حضرت اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اصل سنی کون ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے، یہ ضروری سوال ہے آج کل، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ سنا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. دیکھیے اصل سنی کون ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کو جانتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو. جو عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم نہ ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو جو ضروریات اہل سنت ہیں، جو عقائد اہل سنت و جماعت ہیں، وہ عقائد کو جو اپنائے گا وہی جو ہے اصل سنی ہوگا. جی جزاک اللہ. جی حضرت. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے اپنے سوالات کے ذریعے بہت سے لوگوں کے ذہن کو جو ہے کھولا اور ہمیں بھی ایک موقع دیا کہ ہم جو ہے اپنے بساط بھر آپ کے سامنے باتوں کو جو ہے رکھ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیری مریدی کا اصل چہرہ جو ہے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور خواجہ فقیر نواز حضور عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر آن و ہر لحظہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.